ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے۔ راؤ صاحب، وقت سے پہلے ہم بات کر رہے تھے FATF کی کہ اس کے کیا مثلا جس طرح ان کا اجلاس بھی بڑا ایکسپیکٹڈ ہے بڑی جلدی، تو اس میں پاکستان ڈسکس ہوگا جو انہوں نے ہمیں بھیجی ہیں کہ یہ چیزیں آپ کلیئر کریں۔ تو ایک ایفرٹ تو کی گئی نیشنل اسمبلی میں، بل پاس ہوا جو سینٹ میں وہ پاس نہیں ہو سکا، تو اس کے متعلق ذرا تھوڑی روشنی ڈالیے تاکہ ناظرین کو پتہ چلے کہ ایکچولی یہ ہے کہ ہمارے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں اگر ہم اس طرف جاتے ہیں۔ گزارش یہ ہے جی کہ یہ کوئی 13 سے 14 ملک ہیں جن میں سے کوئی بھی پاکستان کا دشمن نہیں ہے، جس میں چائنا بھی شامل ہے۔ یہ تمام انویسٹیگیٹ کرتے ہیں کہ ایک ملک کے اندر منی لانڈرنگ اور ٹیرر فنانسنگ جو ہے وہ کس لیول پہ کی جا رہی ہے، اور یہ آبجیکٹو انالیسس کرنے کے بعد رپورٹ پیش کرتے ہیں۔ وہ رپورٹ ڈسکس ہوتی ہے اور اس ملک کو موقع دیا جاتا ہے کہ یہ بینچ مارکس ہیں ہمارے، یہ بینچ مارکس آپ اچیو کر لیں، ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے۔ کچھ ملک وہ بینچ مارک اچیو کر لیتے ہیں اور کچھ نہیں کر پاتے۔ دو بدقسمت ملک ایسے ہیں۔ میں ٹیرر فنانسنگ پوائنٹ ہے اس وقت ہم چل رہے ہیں 34 ہے گا نہیں جی، یہ تو میں آپ کو اگر وہ میں آگے عرض کرتا ہوں۔ ایران اینڈ نارتھ کوریا یہ بلیک لسٹ میں ہے، اور ان کی معیشت جہاں پہنچ گئی ہے اس پہ آپ ڈبیٹ جتنی مرضی طویل کروا لیجیے۔ اب ان کا ایک ریویو آیا ہے، اسسمنٹ رپورٹ آپ اسے کہہ لیجیے، ایویلویشن کہہ لیجیے، تقریباً 300 پیجز کی ہے، اور وہ نیٹ پہ موجود ہے۔ شاہین صاحبائی صاحب نے اس کے اوپر بڑا ایک خوبصورت کالم لکھا ہے، اور وہ ٹویٹر پہ میں نے خود پڑھا ہے۔ شاہین صاحبائی صاحب آج کل امریکہ میں ہیں اور ایک مستند نام ہے۔ اس کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان میں شعور نہیں ہے انسٹیٹیوشنز کو کہ ٹیرر فنانسنگ کیسے روکنی ہے اور منی لانڈرنگ کو بریک کیسے لگانی ہے۔ اچھا، اس میں انہوں نے اسٹیٹ بینک سے شروع کیا ہے۔ یہ 2019 یہ پچھلے سال تک کا ریویو ہے، اور یہ بنیادی طور پہ جو پولیٹیکل ہماری ڈسپنسیشن تھی، ارینجمنٹ تھا زرداری صاحب کا، نواز شریف صاحب کا، وہ جو ہے وہ اس پیریڈ کی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان لو پولیٹیکل ایلیٹ نے کیپچر کیا ہے انسٹیٹیوشنز کو، انسٹیٹیوشنز کے اندر وہ بندے لگائے ہیں جو کہ ان کی تمام باتیں مانتے تھے اور اس طرف نظر نہیں ڈالتے تھے۔ آپ یقین فرمائیں انہوں نے اسٹیٹ بینک کے متعلق لکھ کے دیا ریکمنڈیشنز میں کہ اسٹیٹ بینک میں اتنا شعور ہی نہیں ہے کہ وہ انکمپٹنسی اتنی زیادہ ہے، کیپیسٹی کا ایشو اتنی زیادہ ہے، ڈر اور خوف اتنا زیادہ ہے کہ وہ یہ اس چیز کے اوپر جا نہیں رہے۔ اچھا، اب کوئی ایک چیز نہیں ہے، انہوں نے اس کے اندر انہوں نے پاکستان کا ہر ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کی بات کی ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ کی انہوں نے بات کی ہے، بدنیتی کی بات کی ہے، پولیٹیکل ایلیٹ کی بات کی ہے، کانسٹیٹیوشنل انڈیپینڈنٹ ہے، اس کو شعور نہیں ہے۔ نیب کو ڈسکس کیا انہوں نے یہاں تک کہا ہے کہ پاکستان، انہوں نے ڈیٹا اکٹھا کیا کہ پاکستان میں منی لانڈرنگ کے اوپر کتنے کیسز کے اندر سزا ہوئی ہے، صرف ایک۔ اور یہ آپ رپورٹ جو ہے، یہ میں کسی سیاسی ادارے یا سیاسی بندے سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں آبجیکٹو بات عرض کروں گا کہ یہ 10 سال جو گزرے ہیں اس میں انہوں نے وہ کام کر دیے ہیں جس کا اب تک ہمیں پتہ نہیں چل رہا۔ نہیں، آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ٹیرر فائنانسنگ ہے اس کو روکنا چاہیے، تو اس دوران تو جو فیک اکاؤنٹ اور منی لانڈرنگ کی بات، میں منی لانڈرنگ دیکھیں جی، ٹیرر فنانسنگ میں کسی نہ کسی طرح کا فوج انوالو ہو جاتی ہے، یہ جو ہمارے قومی ادارے ہیں وہ پھر بھی روک لیتے ہیں۔ منی لانڈرنگ تو ایسی ایک بدبختی ہے جس میں ٹی ٹی آپ لگوائیں، آپ کہیں سے کہیں پیسے بھجوا دیں، دھڑلے سے کہتے ہیں، دھڑلے سے کہیں جی کہ ہمارے پاس آئے ہیں، اور کھربوں روپے اگر آپ ٹوٹل ایکومولیٹ کر لیں تو سب ان دونوں تینوں خاندانوں کی کھربوں روپے کی آپ کی منی لانڈرنگ بنتی ہے۔ اب اسمبلی سے، نیشنل اسمبلی سے بل پاس ہو گیا، باجوہ صاحب اس کے اوپر بہت خوبصورت بات کر سکتے ہیں۔ جب انہیں یہ پتہ چلا ان لوگوں کو، اور ان کے بچوں کے اکاؤنٹ سے 125-150 کروڑ روپیہ نکلنا شروع ہو گیا کہ گورنمنٹ از ویری سیریس، گورنمنٹ ہیز ٹو بی سیریس بیکاز پاکستان کی بقا کی بات ہے۔ ایسا جی، اچھا، جب انہوں نے یہ مجبوری دیکھی ہے، سینکشن لگ جائیں گی، سر سینکشنز تو خدا نہ خواستہ اگر لگ گئیں تو آپ تصور نہیں کر سکتے کیا ہوگا۔
ہم یہ ٹریول نہیں کر سکتے. ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے, ہمیں کوئی لون نہیں دے گا, ہماری انٹرنیشنل کریڈیبلٹی صفر پہ آ جاتی ہے. موڈیز جو ہمیں رینکنگ کرتا ہے ہماری فائنینشیل, وہ ہمیں ڈاؤن گریڈ کر دے گا. پورا کا دنیا کا کوئی ملک ہم سے قرضے پہ بات نہیں کرے گا. سر جب آپ نے یہ دیکھا ہے کہ یہ منی لانڈرنگ کے متعلق یہ گورنمنٹ بڑی سیریس ہے, تو آپ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے مل گئے. میں عمران خان کو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بیڈ گورننس ایویڈنٹ ہے, لیکن یہ بات اس کی بالکل ٹھیک ہے کہ یہ دونوں کے مالی مسائل ہیں. منی اب چھوڑ دیں عمران خان کو بھی, یار 13 ملک جو ہیں ان کی انویسٹیگیشن رپورٹ آپ کو کہہ رہی ہے, آپ آج کھڑے ہو جائیں اور جواب دیں کہ جی نہیں ہم لوگ ملوث نہیں ہیں اور ہم لوگ محب وطن ہیں. ہم لوگ جو آئیڈیل باتیں کر رہے ہیں نا کہ جو لوگ اس میں شامل ہیں وہ کہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. نہیں, ان کے خلاف اس وقت گرفت ہے. میں تو یہ چاہتا ہوں نیب کو مضبوط کریں آپ, اور اس کو کریں نا پھر یہ نیب کو آپ اتنا مضبوط کریں کہ نیب کا چیئرمین ان کی طرف دیکھے تو یہ بے ہوش ہو جائیں. کیوں جرمنی میں کرپشن نہیں ہے؟ مجھے آپ کسی سوال کا تو میرے جواب دیجئے. سنگاپور میں کیوں نہیں ہے, چین میں کیوں نہیں ہے؟ یہ لعنت صرف ہمارے پاس ہے جی کہ والد صاحب جو ہیں وہ پرائم منسٹر رہے ہیں تو بیٹا اور بیٹی جو ہے وہ کھرپتی ہو گئے. کیسے بتائیں؟ ہم سب کے بچے ہیں, ہمارے بچے پڑھتے ہیں پاکستان میں باہر جا کے, اور پھر جا کے وہ کہیں اپنی محنت سے آگے آنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ تو بیٹھے بیٹھے منی لانڈرنگ کے تھرو وہاں پہنچ گئے جہاں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. پھر دوبارہ آپ کی طرح اسی پوائنٹ پر آتے ہیں. بھائیو صاحب وجہ یہ ہے کہ ایک وجہ تو نہیں ہے نا. جو چور ہے, جو بنیادی چور ہے, جو انہیریٹنس چور ہے, اس نے چوری کرنی ہے, اس کو ملک سے کیا؟ اگر ملک کا اتنے درد رکھتا ہو تو وہ نہ کرے. جس طرح ابھی آئیڈیل بات کی ہے کہ ان کو نہیں کرنا چاہیے, سب کا ملک ہے, لیکن وجہ اس کے اور بھی ایلیمنٹ آپ ہیں. بھائی صاحب آپ کا جو شعبہ ہے یہ کیسوں کو کسی تو سرے چڑھنے دیتا ہی نہیں. نیب کا جو چیئرمین ہے اس کو روزانہ جھڑکیاں پڑ رہی ہوتی ہیں, اور عمر نو چاہیے, اور آپ کو کہتے ہیں کروڑ کا خزانہ چاہیے. کس کو سزا ہوئی ہے مجھے بتائیے, ایک بندے کو سزا وہ یہ بتائیں. اقبال صاحب ایک عرض کرتا چاہوں, ہم وکلا جو ہیں ہمیشہ پولیس کو یا اداروں کو بہت برا کہتے ہیں, تنقید کرتے رہتے ہیں, لیکن میرا تھوڑا سا ویو مختلف ہے. جب انگریز کا دور تھا نا تو کانسٹیبل کا بھی کوارٹر ہوتا تھا ساتھ. درست بات. اب ڈی ایس پی کی گھر نہیں ہے, رہائش نہیں ہے ان کے پاس, وہ بیچارے وہی جو تھانے کا کمرہ ہے وہاں پہ وہ سوتے ہیں. یہ بات آپ نے کیا کیا, گورنمنٹ نے اس کی طرف دیکھیے, انصاف کا پہلا دروازہ پولیس کا تھانہ ہے, آپ نے کوئی توجہ نہیں دی. گورنمنٹ نے کبھی بھی کیوں نہیں مضبوط کر رہے ان پولیس کے محکمے کو یا عدالتوں کو, تاکہ ان کے جو ڈیرے پہ جو فیصلے ہوتے ہیں وہی ہوتے رہیں, عدالتوں میں لوگ نہ جائیں, ذلیل الخوار ہوتے رہیں. دوسری بات جیسے چلے گئے عدالتوں میں, جو چلے گئے آپ دیکھیں نا, بڑے بڑے نام, میں اب نہیں لیتا, بڑے کیس کا بڑے نام. اب پاکستان میں یہ رواج ہو گیا ہے کہ اگر باہر میر شکیل الرحمان اگر باہر اگر آتے ہیں پھر ویسے میرے منہ سے نکل گیا کوئی بندہ ہو تو سپریم کورٹ کے بعد پریس کانفرنس آپ لوگ کرتے ہیں. اس طرح اگر ملک ریاض کا ہو, کوئی بڑے سے بڑا تو بڑے سے بڑے وکلا جج وہاں کے عدالتیں کہتے ہیں. میں آپ کو عرض کرتا ہوں, جیسے راؤ صاحب نے بات شروع کی کہ منی لانڈرنگ کی. اب منی لانڈرنگ کے کیسز جو ہیں صرف ایف آئی اے ڈیل کرتی ہے. ایف آئی اے کا کوئی بھی منظم ادارہ نہیں ہے. کوئی انہوں نے افسر پکڑا ہوا ہے جناب ایریگیشن سے, کوئی محکمہ ہیلتھ سے, کوئی وابڈا سے, ان کا انسٹیٹیوشن نہیں ہے جو ان کو ٹرینڈ کرے. نمبر 1, آپ نے انویسٹیگیٹنگ آفیسر مقرر کرنا ہے, اس کی ایک باقاعدہ اس کی وہ ٹریننگ ہوتی ہے باقاعدہ, جیسے سالہ بنا ہے پولیس کا, فوج کا بنا ہوا ہے, ہر ادارے کا, بینکنگ والوں کو بنے ہوئے ادارے. جی بالکل. افسوس کے ساتھ ایک اور جو بات آپ کرتا جاؤں, دیکھیے 1985 میں جو سیاسی بنیادوں پہ اس کے بعد جو بھرتی ہوتے رہے ہیں, نیب تحصیلدار, کسٹم کے اندر لوگ بھرتی ہوئے ہیں, ایف آئی اے کے لوگ اندر بھرتی ہوئے ہیں, اسی طرح پولیس کے اندر جو اے ایس آئی تھا وہ اے ایس آئی آج کل ایس پی ڈی آئی جی ہو گیا ہوا ہے, وہ نیب تحصیلدار آج کل ڈپٹی کمشنر ہے. وہ کون ہے؟ وہ ایک خاص طبقے کے لوگ ہیں, اور وہی طبقہ جو پچھلی کرپشن آپ کے ہاں منی لانڈرنگ جو 10 سال پہلے ہوئی ہے 70 سال میں اتنی نہیں ہوئی. اگر ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں تو وہ بات درست ہے راؤ صاحب کی, ہمیں اس محکمے کی طرف توجہ دینی ہوگی. جب تک آپ توجہ نہیں دیں گے